محلول کا پی ایچ، ہم دیکھ رہے ہیں محلول کا پی ایچ آف سولوشن۔ ہم نے دیکھا کہ پانی میں تیزاب اور اساس کے حل ہونے پر کم یا زیادہ مقدار میں تحلیل ہوتا ہے، بالترتیب H+ اور OH- آئن ہمارے تیار ہوتے ہیں۔ تمام قدرتی آبی محلول میں H+ اور OH- آئن مختلف مقدار میں دستیاب ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے ان محلولوں کی خصوصیات طے کی جاتی ہے۔ مثلاً OH- اور H آئنوں کی تعداد کے لحاظ سے اشیاء کی تیزابی اور اساسی اقسام ہوتے ہیں۔ پی ایچ کا فل فارم ہے پاور آف ہائیڈروجن۔ محلول کا پی ایچ ہم جسے کہیں گے پاور آف ہائیڈروجن یعنی H+ اور OH- آئن کی مقدار کے لحاظ سے اشیاء کی تیزابی، معتدل اور اساسی اقسام ہوتے ہیں۔ خون کے ذریعے خلیہ مائع کے طے شدہ افعال مناسب طریقے سے مکمل کے لیے H+ اور OH- آئنوں کی مقدار مستقل رہنا لازمی ہے۔ تو H+ OH- آئن کی مقدار مستقل رہنا کیا ہے؟ لازمی ہے، تاکہ ہمارا خون دوران بہت اچھے سے کر سکے۔ اسی طرح سے خود ابنی جانوروں کے ذریعے انجام پانے والے عمل، تخمیر یا دیگر حیاتی کیمیائی عمل، اس طرح مختلف کیمیاتی تعاملات H+ اور OH- کی مقدار حاصل ہوتی ہے۔ اس میں جیسے یہ H+ آئن دودھ یا دہی یا جو ہے دہی وغیرہ، OH- آئن اس میں جتنے بھی ہے تو ہائیڈروکسائڈ OH، ہائیڈروجن آئن H+ یعنی صاف پانی میں کی بہت قلیل مقدار میں تحلیل ہو کر H+ اور OH- آئن حاصل ہوتا ہے۔ H2O کی تحلیل ہونے کے بعد H+ OH- آئن حاصل ہوتا ہے۔ پانی کی اس تحلیل کی خصوصیات کی وجہ سے کسی بھی مادے کے آبی محلول میں H+ OH- دونوں آئن ہوتے ہیں، لیکن ان کا ارتکاز کیسا ہوتا ہے؟ ان کا ارتکاز مختلف ہوتا ہے۔ پانی کی تحلیل کے ذریعے بننے والی مثال جو ہے نیمبو کا رس دیا گیا ہے۔ ابھی نیمبو کا رس ہم ڈالیں گے اس میں H+ OH- دونوں رہے گا، کیونکہ پانی ہے H2O اور کیا ہے نیمبو کا رس ہے جس میں سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے، تو ہائیڈروجن OH- جب پانی میں ہم تحلیل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہے نا؟ تو آبی محلول کا پی ایچ دیکھو، ایک ایسا بولا ہے پی ایچ، ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، یہ جو قوی تیزاب، کمزور تیزاب اور قوی اساس ہے نا؟ پانی کی تحلیل کے ذریعے H+ آئن میں اگر ہمارا قوی تیزاب کیا رہے گا، اگر ہمارا پی ایچ 0.0 سے 6.0 تک اگر پی ایچ آیا تو یہ ہمیں کیا کہلائے گا؟ کیمیائی اور حیاتی، ہے نا؟ کیمیائی یعنی H+ آئن دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے 1919 میں ہمیں جو ہے آفاقی مظہر پیمانہ دیا، اور آفاقی مظہر پیمانہ 0 سے 14 پی ایچ کا پیمانہ ہے۔ 0 سے لے کر 14 تک اس کی کیا رہتی ہے؟ اسکیل رہتی ہے۔ تو پانی کا پی ایچ 7 ہوتا ہے نا؟ پانی کی تحلیل ہائیڈروجن آئن میں ہوتی ہے اور 1/10⁻⁷ مول فی لیٹر رہتی ہے۔ تو پانی کا پی ایچ کتنا ہوتا ہے؟ ہمیشہ 7 رہتا ہے بچوں، یاد رکھو۔ اور معتدل محلول ہے، پانی کیا ہے؟ ایک معتدل محلول ہے۔ تو 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر 1/10⁻⁷ مول فی لیٹر ہوتا ہے۔ اس تپش کو 1 MHCl میں محلول H+ آئن کا ارتکاز 1/10⁻⁶ مول فی لیٹر ہوتا ہے، اور تب 1 مول سوڈیم ہائیڈروکسائڈ محلول میں H+ کا آئنوں کا ارتکاز 1/10⁻⁴ مول فی لیٹر ہوتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عام محلول میں H+ آئن کے ارتکاز کی وسط بہت زیادہ یعنی 10⁻0 سے 10⁻⁴ مول فی لیٹر ہوتی ہے۔ کیمیائی اور حیاتی کیمیائی عمل میں انتہائی مفید ہوتا ہے، اور H+ آئنوں کے ارتکاز کا نیا اور آسان پیمانہ ہمیں سائنسدان نے دیا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کا نام سورینسین 1919 میں جاری کیا۔ ہم اسے آفاقی مظہر پیمانہ کہتے ہیں، اور زیادہ تیزابی اگر رہے گا تو 1 سے لے کر 6 تک رہے گا۔ اساسی آبی محلول جو رہے گا، تیزابی اساسی محلول جتنا بھی رہے گا وہ 8 سے لے کر 14 تک رہے گا، ہے نا؟ تو 7 جو ہے معتدل رہے گا، اور پی ایچ پیمانے کے درمیان کا نقطہ جو ہوتا ہے وہ تیزاب آبی محلول کا پی ایچ 7 سے کم ہوتا ہے، اور اساسی آبی محلول کا پی ایچ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری مثال ہیں آپ کے سامنے جن کا پی ایچ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ ان کا پی ایچ اب یہ دیکھو آپ کے سامنے ہے تیزابی محلول، اور سامنے کون ہے؟ اساسی محلول۔ تیزابی محلول ہے تو لٹمس کاغذ تیزابی محلول میں لال ہوتا ہے، اساسی محلول میں نیلا دیتا ہے۔ ہلدی اگر ہم دیکھیں گے تو تیزابی محلول میں اس کا کلر پیلا ہوتا ہے، اور اساسی محلول میں اس کا کلر لال ہوتا ہے۔ جامن کا جو ہے تیزابی اور اساسی محلول میں کوئی کلر نہیں ہوتا۔ متھل اورنج تیزابی محلول میں لال اور گلابی ہوگا، اور اساسی محلول اس کا پیلا ہوتا ہے۔ اور فینولفتھلین تیزابی محلول میں بے رنگ ہوتا ہے، اور اساسی محلول میں اس کا گلابی کلر ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے بچوں اس طرح سے۔ اور پھر
ये असासी महलूल और तेज़ाबी महलूल में इन सब का कलर है, जिसे हम कहते हैं आफाकी मजहर। कुदरती रंगीन महलूल हम पढ़े यूनिवर्सल इंडिकेटर, आफाकी मजहर, मसनूई रंगीन महलूल, कुदरती रंगीन महलूल, तेज़ाबी महलूल है ना, और ये असासी महलूल, मसनूई रंग से हम जो महलूल बनाते हैं। तेज़ाब असास मजहर इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तेज़ाब असास मजहर कहते हैं। आपके सामने जो शक्ल है pH स्केल है, 0 से लेकर 4 तक, और ये जो है कभी तेज़ाब रहेंगे 5, 6, 7 जो है तो pH स्केल है, और ये जो है 10 से लेकर 14 तक असास है। किसी मसनूई मज़ाहिर को मखसूस तनासुब में मिलाकर आफाकी मजहर तैयार होता है। किसी मसनूई मज़ाहिर को मखसूस तनासुब में मिलाकर आफाकी मजहर तैयार करते हैं। जैसे इसने कलर के बारे में बताया, देखो जो ग्रीन कलर है मोतदिल है, जो ब्लू कलर है वो असास है, और जो येलो या ऑरेंज कलर है वो तेज़ाब है। और इस तरह से अलग अलग जो है pH स्केल आपके सामने मौजूद है, देखिए शक्ल में बताया गया है ना। pH स्केल जो है अलग अलग किस्म की मौजूद है। तो pH के बेनुक्स पैमाइश के लिए बल्कि pH मीटर आफाकी मजहर का इस्तेमाल किया जाता है। pH मीटर यानी उसमें हम वो महलूल डाल देते हैं, pH मीटर की मशीन में हम लगा देते हैं, और इस तरह